الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ البیوع درس نمبر 52، عنوان نمبر 123۔ الادویۃ والاغذیۃ المشتملۃ علی الکحول۔ الکحول المسکرۃ صارت تستعمل اليوم في معظم الادویہ وفي كثير من المأكولات لغرض الحفظ لكونه من الحافظات ولأغراض کیمیاویت اخرى۔ نشہ آور الکحل آج کل بہت سی دواؤں اور کھانے کی چیزوں میں استعمال ہونے لگا ہے، اس لیے کہ وہ حافظات کے قبیل سے ہے، یعنی اس سے چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، دیر تک خراب نہ ہو، اور دیگر کیمیاوی مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سی نئی مصنوعات میں اس کا استعمال ناگزیر ہو چکا ہے، اس میں ابتلاء عام ہو چکا ہے۔ مناسب ہے ہم اس کے مختلف استعمالات کا حکم شرعی معلوم کریں۔ اس کے 3 استعمال ہیں۔ اول، علاج کے لیے۔ دوم، خارجی استعمال جیسے روشنائی یا عطریات یا رنگ میں اس کا استعمال۔ سوم، کھانے کی چیزوں میں اس کا استعمال جیسے چاکلیٹ، آئس کریم اور بسکٹ وغیرہ میں۔ علاج کے لیے جہاں تک اس کے استعمال کی بات ہے تو متاخرین حنفیہ کا فتویٰ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں شفا ہے اور کوئی اور دوا معلوم نہ ہو تو حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہے، اور ان کے نزدیک یہ حکم تمام محرمات حتیٰ کہ انگور کی کچی شراب کو بھی شامل ہے۔ شافعیہ نے ایسے محرمات جو نشہ آور نہ ہو ان سے دوا کی اجازت تب دی ہے جب اس میں شفا متعین ہو۔ منشیات سے علاج ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر خمر دوسری دوا میں بالکل فنا ہو جائے تو اس کا حکم وہی ہے جو دیگر محرمات کا ہے کہ اگر کوئی دوسری دوا نہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔ رملی فرماتے ہیں اصح یہ ہے کہ خالص خمر علاج کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن اگر اسے کسی دوسری دوا میں ڈال کر فنا کر دیا گیا ہو تو اس سے علاج کرنا جائز ہے، جیسے کہ باقی ناپاک چیزوں کا استعمال، بشرطے کہ اس کے نفع کا علم ہو، یا کسی عادل ڈاکٹر نے اس کے نافع ہونے کی خبر دی ہو، اور یہ بات طے ہو کہ کوئی پاک چیز یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ مالکیہ اور حنابلہ حرام چیزوں سے علاج کے عدم جواز پر متفق ہیں، اور اس معاملے میں خمر اور غیر خمر برابر ہیں، لیکن مالکیہ کے ہاں ایک قول شافعیہ جیسا بھی ہے کہ خمر اگر دوسری دوا کے ساتھ بالکل فنا ہو جائے تو اس کا استعمال جائز ہے اگر وہ علاج کے لیے متعین ہو۔ حطاب فرماتے ہیں جسم کے اندرون میں علاج کے طور پر اس کا استعمال اور اس کا کھانا بالاتفاق حرام ہے، اور زناتی نے جواز اور منع دونوں قول نقل کیے ہیں۔ اس صورت میں جبکہ خمر کو کسی دوا میں پکا کر یا مکس کر کے ختم کر دیا جائے اس حد تک کہ اس کا عین ختم ہو جائے اور اس کی بو باقی نہ رہے، اور اس دوا کی کامیابی کا فیصلہ تجربے نے کیا ہو۔ فرماتے ہیں اگر تجربے نے اس کی کامیابی کا فیصلہ نہ کیا ہو تو بالاتفاق جائز نہیں ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ مطلقاً منع ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مالکیہ اور حنابلہ کے مذہب میں راجح یہ ہے کہ شراب کے ذریعے علاج کرنا مطلقاً جائز نہیں، اور شافعیہ اور بعض مالکیہ کے نزدیک جائز ہے بشرطے کہ شراب کسی دوسری حلال دوا میں فنا ہو گیا ہو اور وہ علاج کے لیے متعین ہو، اور حنفیہ کے راجح مذہب کے مطابق مطلقاً جائز ہے گو وہ فنا نہ ہوا ہو بشرطے کہ اس مرض کی کوئی اور دوا موجود نہ ہو۔ یہاں پر الکحل کے متعلق تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ اب تک جو پڑھا گیا اس میں ائمہ کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الکحل کا استعمال بنیادی طور پر 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ براہ راست اس کو کھانا پینا، اس کا استعمال کرنا دوا کے طور پر، یہ پہلا ہوا کہ الکحل کو استعمال کیا جائے۔ دوسرا ہے کہ اس کو پیا نہ جائے، مطلب حلق سے اندر نہ اتارا جائے
بلکہ اس کا خارجی استعمال کیا جائے کسی چیز میں، جیسے دواؤں کی شیشیوں میں ہومیوپیتھک کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسی طرح عطر کے اندر الکحل ڈالا جائے، تو یہ دوسری قسم ہوئی خارجی استعمال۔ اور تیسری اس کی شکل ہے کہ کسی چیز کے اندر اس کو ملا دیا گیا ہو، پکا دیا گیا ہو اور پھر اس کا استعمال کیا جائے۔ یہ تین اس کی بنیادی صورتیں ہیں جو آج کل رائج ہیں۔ تو اب ہر ایک کے متعلق تفصیل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نفس الکحل کا استعمال، اس کو پینا یا اس کو کھانا، اس کو استعمال کرنا۔ اس میں حنفیہ میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے، اور ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کوئی اور چیز سے اس کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اور چیز سے علاج نہیں ہو سکتا ہے، علاج صرف اسی میں متعین ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے یا اس سے پہلے کا اس میں تجربہ ہے، تو اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ الکحل کا بھی یہی حکم ہے اور تمام حرام چیزوں کا یہی حکم ہے۔ جس چیز کا بھی کھانا پینا حرام ہے، ناجائز ہے، ان تمام شکلوں میں اگر بطور دوا اور علاج وہی متعین ہو جائے اور کوئی راستہ اور آپشن بچا نہ ہو، تو پھر اس کا استعمال حنفیہ کے نزدیک جائز ہوگا۔ جبکہ شافعیہ جو ہیں وہ فرق کرتے ہیں خمر، شراب اور دوسری چیزوں میں۔ شراب سے علاج ان کے یہاں کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، چاہے دوا اس میں ہو یا نہ ہو، شراب سے علاج نہیں ہو سکتا۔ بقیہ جو حرام چیزیں ہیں ان کے اندر وہ اجازت دیتے ہیں حنفیہ کے مطابق کہ اگر کوئی اور دوا نہ ہو، سابقہ تجربہ ہو اور اس کے ذریعے سے جو ہے فائدہ ہونا جو ہے یقینی ہو، ظن غالب ہو، تو پھر اس کے استعمال کی اجازت ہے شراب کو چھوڑ کر۔ تو شراب ہو تو ان کے یہاں کسی طرح کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ شافعیہ کا مسلک ہو گیا۔ مالکیہ اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ ناجائز اور حرام چیز کا استعمال سرے سے درست ہی نہیں ہے کسی بھی طرح، یعنی ان کے یہاں دوا کا انحصار ہو، اسی میں علاج ہو، تب بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو تین مسلک ہو گئے۔ حنفیہ کا مسلک ہے کہ کوئی بھی حرام چیز ہو، شراب ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو، اگر اسی میں علاج ہو اور کوئی علاج نہ مل سکتا ہو تو اس کی گنجائش۔ شافعیہ کا مسلک ہے کہ شراب میں گنجائش نہیں ہے، شراب کے علاوہ چیزوں میں گنجائش، اور مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں مطلقاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ یہاں تک جو ہے حضرت نے الکحل یا اس طرح کی شراب والی چیزوں کو استعمال کرنے کے متعلق بیان کیا۔ اب دوسرا بیان کر رہے ہیں الکحل کا خارجی استعمال۔ دوا کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے الکحل کا خارجی استعمال، مثلاً عطریات، روشنائی اور رنگوں میں، سو اس کا حکم اس کے ناپاک یا پاک ہونے پر موقوف ہے۔ حنفیہ کے مذہب مختار سے ثابت ہے کہ ان چار شرابوں کے علاوہ جو کھجور یا انگور سے بنائی جاتی ہیں کوئی شراب ناپاک نہیں ہے، اور چونکہ جو الکحل استعمال کیا جاتا ہے وہ چار شرابوں میں داخل نہیں ہے، لہٰذا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول میں وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے ان دونوں حضرات کے قول پر جن عطریات، روشنائی اور رنگوں میں الکحل پایا جاتا ہو اس کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ خمر اور وہ تمام شرابیں جو خمر کے معنی میں ہیں حرام تو ہیں لیکن ناپاک نہیں ہیں، ان کے قول پر بھی جائز ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں رجس سے مراد حکمی ناپاکی ہے، حصی نہیں، اور یہ قول ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور شافعیہ میں سے مزنی، لیث ابن سعد اور بعض متأخرین مالکیہ، بغدادیین اور قرویین کی جانب منسوب ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ داؤد ظاہری کا قول ہے، اور امام نووی نے اس کی دلیل پر بڑا زور دیا ہے، لیکن اخیر میں یہ فرمایا ہے کہ سب سے اقرب بات جو کہی جا سکتی ہے وہ ہے جو امام غزالی نے ذکر کی ہے کہ اس کے ناپاک ہونے کا حکم تغلیظاً اور زجراً لگایا جائے گا، کتے کے جھوٹے پر قیاس کرتے ہوئے، اور طہارت کا قول متأخرین معاصرین مؤلفین کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، جیسے نواب صدیق حسن خان، شیخ طاہر بن عاشور، شیخ رشید رضا اور شیخ صالح بن عثیمین۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ الکحل کا خارجی استعمال کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے، دوا کے اندر ڈالا جائے، عطر میں ڈالا جائے،
تو اس کا جائز ہونا نہ ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے، موقوف ہوتا ہے اس کے پاک ہونے ناپاک ہونے پر۔ اگر الکحل کو ہم پاک مانتے ہیں تو اس کا استعمال جائز ہوگا، دوا کے اندر ہو تب بھی، عطر کے اندر ہو تب بھی، اور اگر اس کا جو ہے وہ ناپاک مانتے ہیں الکحل کو تو پھر اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ تو الکحل اگر دوا عطر وغیرہ میں پڑتا ہے تو اس کے جائز ناجائز ہونے کا معیار اس کا پاک یا ناپاک ہونا ہے۔ اب پاک ناپاک ہونے میں کیا مذاہب ہیں اس کو تفصیل سے یہاں بیان کیا کہ حنفیہ کے نزدیک اصول یہ ہے کہ 4 جو بڑی شرابیں ہیں جو ناپاک کہی گئی ہیں، خمر اور جو انگور اور کھجور سے بنائی جاتی ہیں، یہ 4 تو ناپاک ہیں۔ ان کے سوا جو دوسری شرابیں بنائی جاتی ہیں، جیسے آلو سے بنائی جائیں، کسی اور چیز سے بنائی جائے، انگور کھجور کے علاوہ کسی اور چیز سے، تو ان شرابوں کے متعلق حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہیں۔ اب یہ طے ہو گیا حنفیہ کے نزدیک معیار۔ اب الکحل میں دیکھا جائے گا کہ کون سی شراب ڈالی جاتی ہیں، تو اس کے متعلق تحقیق یہ کی گئی کہ وہ جو 4 حرام شرابیں ہیں وہ اس میں نہیں ملائی جاتی ہیں، بلکہ جو ان کے علاوہ ہیں اس کو جو ہے ڈالا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، لہذا دوا میں اور عطر رنگ وغیرہ میں اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ شراب جو ہے کوئی بھی ناپاک نہیں ہے بلکہ ساری پاک ہے، ان کا استعمال حرام ہونا الگ چیز ہے، پاک ناپاکی کا معیار جو ہے وہ الگ ہے۔ تو قرآن کریم میں انہیں جو رجس کہا گیا ہے تو وہ لوگ اس سے معنوی ناپاکی مراد لیتے ہیں کہ یہ ظاہری حکم نہیں لگایا گیا ہے بلکہ معنوی اعتبار سے ان کے اندر ناپاکی ہے۔ تو بہرحال وہ فقہا بھی جو ہیں چونکہ شراب کو ناپاک نہیں مانتے ہیں، لہذا اگر اس کو عطر میں اور دوا وغیرہ کے اندر ڈال کے استعمال کیا جائے تو ایسے الکحل کا استعمال ان کے یہاں بھی جائز ہوگا۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر الکحل سے بنی ہوئی اشیاء کے پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اس لیے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پانی اور دیگر بہنے والی چیزوں میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ اگر وہ 2 قلوں کے بقدر ہوں تو ان میں نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوں گی، بشرطے کہ ان کے اوصاف تبدیل نہ ہوں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ جس طرح پانی ناپاک نہیں ہوتا بہنے والی پتلی چیزیں بھی ناپاک نہیں ہوتی، یہی قول راجح ہے، بلکہ بہنے والی پتلی چیزیں ناپاک نہ ہونے میں پانی سے اولیٰ ہیں اور زیادہ بہتر ہیں، زیادہ حقدار ہیں، اور چونکہ یہ اشیاء عادتاً بڑی مقدار میں بنائی جاتی ہیں اس لیے ظاہر یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ان میں الکحل گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوں گی، اگرچہ الکحل ان کے قول پر ناپاک ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الکحل اگرچہ ناپاک ہے لیکن وہ جس چیز کے اندر، جن لیکوڈ کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، وہ چونکہ زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لیتے ہیں کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی پانی 2 مٹکے کے برابر ہو، 2 قلہ، اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، مشہور ان کا جو ہے اختلاف ہے کہ اگر 2 مٹکے کے برابر پانی ہو اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ ان کے ہاں ناپاک ہوتا نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم پانی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کوئی بھی لیکوڈ ہو، ان تمام کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ 2 قلے کے برابر ہے، 2 بڑے مٹکے کے برابر ہے تو اس میں بھی نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور چونکہ الکحل جب بنایا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے چیزوں میں تو وہ بھی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، اس لیے وہ 2 قلے کے اعتبار سے اس میں جواز کا ہوگا، جو ہے جواز کا قول لیا جائے گا، اور اس کا استعمال ناپاک نہیں ہوگا، اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ یہ تو حنفیہ کا مسلک ہوا، اور اسی طرح ان حضرات کا ہوا جو سرے سے شراب کو ناپاک ہی نہیں مانتے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا۔ ائمہ ثلاثہ کا اب تک نہیں آیا، ائمہ ثلاثہ کے متعلق آگے فرماتے ہیں، لیکن مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے قول پر الکحل آمیز عطروں کے پاک ہونے کا قول بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو خمر کی تمام ہی اقسام ناپاک ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی شراب پانی کے علاوہ کسی پتلی بہنے والی چیز میں داخل ہو جائے تو وہ اسے ناپاک کر دے گی، اگرچہ پتلی بہنے والی چیز جس میں شراب داخل ہوئی ہے بہت زیادہ ہو
اور اگرچہ اس کے اوصاف تبدیل نہ ہوئے ہوں۔ یہ ان کے مذاہب کے قول مختار کے مطابق، لیکن ان تینوں مذاہب میں سے ہر ایک میں چند مرجوح اقوال بھی ہیں کہ تمام بہنے والی پتلی چیزیں پانی کے حکم میں ہیں۔ ان کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور ان کا جواب مذہب کی ان کتابوں میں دیا گیا ہے جن کا حوالہ ہم نے حاشیے میں دیا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہوا، یعنی امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ کا، کہ ان کے یہاں کسی بھی طرح کی شراب، یعنی صرف 4 قسم نہیں جس کو حنفیہ مانتے ہیں، بلکہ کسی بھی طرح کی ہو، آج کی بھی اگر کوئی نئی ہو، دیسی ہو، انگریزی ہو، کسی بھی چیز سے بنی ہو، بس وہ شراب ہے، اس میں نشہ ہونا پایا جا رہا ہے، تو وہ ساری کے ساری ناپاک کہلائے گی۔ جب ناپاک کہلائے گی تو اس کا خارجی استعمال کا جائز ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ان حضرات کے نزدیک اگر عطر میں یا دوا کے اندر اگر الکحل کو ڈالا جاتا ہے، پھر اس کا استعمال کسی بھی طرح درست نہیں ہے، چاہے وہ چیز زیادہ مقدار میں ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک وہ ساری چیز ناپاک ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی ذرا سے الکحل کی وجہ سے۔ یعنی دوا اور عطر کے متعلق صرف حنفیہ کے یہاں گنجائش ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس سلسلے میں گنجائش نہیں ملتی۔ جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کا حاصل یہ ہے کہ جو مرکبات الکحل آمیز ہوں ان کے پاک ہونے کا قول ائمہ اربعہ میں سے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہی درست ہے، یا پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر، یا اس قول پر جو ربیعہ وغیرہ کی جانب منسوب ہے۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ نسبت کتنی صحیح ہے۔ گویا 3 حضرات جواز کے اندر آئیں گے، حنفیہ جو 4 شراب کے علاوہ کو جو ہے پاک کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو کثیر مقدار کو پاک کہتے ہیں پانی پر قیاس کرتے ہوئے، اور وہ حضرات جو سرے سے شراب کو ناپاک ہی نہیں مانتے۔ صرف ان 3 حضرات کے یہاں گنجائش ہو سکتی ہے، باقی ائمہ ثلاثہ کے یہاں کسی طرح کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا بعض معاصرین نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ شراب اگر کسی پاک چیز میں مل کر فنا ہو جائے تو وہ پاک ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری دوا موجود نہ ہو تو اسے دوا کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے، جیسا کہ ہم اس مسئلے میں شافعیہ کی عبارتیں پہلے لکھ چکے ہیں، اور ان کی عبارتوں سے ظاہر یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ حکم لگایا جائے گا کہ شراب کے ناپاک رہتے ہوئے اس سے علاج کرنا اور دوا کے طور پر اس کا استعمال کرنا شافعیہ کے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ ان کے کلام میں جواز کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ دوا اس بیماری کے لیے متعین ہو، اور اگر وہ استہلاک کی وجہ سے پاک ہو گیا ہوتا تو پھر یہ شرط نہ لگائی جاتی کہ کوئی دوسری دوا نہ ہو۔ لہٰذا ظاہر یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ حکم دواؤں تک محدود ہے، دواؤں کے علاوہ عطریات وغیرہ میں یہ حکم نہیں آئے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بعض حضرات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی۔ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر الکحل پاک چیز میں مل کر فنا ہو جائے، بالکل اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے، اس کے اندر ختم ہو جائے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے پاک نہیں مانتے۔ ہاں، دوا کے طور پر ایسی چیز کے استعمال کی وہ گنجائش دیتے ہیں، چونکہ دوا میں ماقبل میں آیا کہ کسی بھی طرح کی شراب سے ان کے یہاں علاج جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی پاک چیز میں مل کر بالکل فنا ہو جائے، اس کا اثر ختم ہو جائے، تو وہ دوا کے طور پر اس کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے ان کے یہاں کہ اس کے علاوہ کوئی اور حلال یا پاک دوا موجود نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ وہ اسے ناپاک ہی مانتے ہیں، صرف دوا کے طور پر اس کی اجازت دیتے ہیں، لہٰذا عطر میں ڈالنا اور کسی چیز میں ڈالنا اور اسے پاک سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے ناواقفیت کی بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ حکم دواؤں تک ہی محدود ہے۔ کیوں؟ آگے بتلا رہے ہیں، اس لیے کہ ان حضرات کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز نجاست کے ملنے کی وجہ سے ناپاک ہو گئی، اگر وہ جامد ہو جیسے کپڑا تو اس کی بے جائز ہے، اور اگر وہ پتلی بہنے والی ہو جس کا پاک کرنا ممکن نہ ہو جیسے سرکہ اور شیرہ تو اس کی بے جائز نہیں ہے۔ یعنی ان کے یہاں ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے فقہی
کہ اگر کوئی بھی چیز کسی ناپاکی کی وجہ سے ناپاک ہو جائے تو دیکھیں گے یہ ہے کہ وہ لکوڈ کی شکل میں ہے یا جامد ہے، سیال نہیں ہے۔ اگر لکوڈ کی شکل میں ہے جس کے پاک ہونے کی کوئی شکل نہیں، کوئی راستہ نہیں، پھر اس کی خرید و فروخت درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی جامد چیز ہے جیسے کپڑا ہے یا اور کوئی چیز ہے جو بہنے والی نہیں ہے تو وہ پھر اس کے بیع کے جواز کے قائل ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ الکحل تو سیال ہے، لکوڈ ہے، لہذا شافعیہ کے قول میں اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی اور عطر وغیرہ میں ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جہاں تک بات ہے استہلاک کے ذریعے پاک ہونے کی، تو یہ ان حضرات کے نزدیک اس صورت میں ہے جبکہ ناپاک چیز مائع کثیر میں مل گئی ہو جس کی مقدار شافعیہ کے یہاں قلتین ہے۔ پانی کے علاوہ جو پتلی بہنے والی چیزیں ہیں ان کے متعلق شافعیہ کے اقوال اس پر متفق ہیں کہ وہ نجاست کے ملنے کی وجہ سے ناپاک ہو جائیں گی، چاہے اس کی مقدار کئی قلوں کو پہنچ جائے۔ اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ الکحل اگر پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں میں داخل کیا جائے تو استہلاک کے ذریعے وہ پاک نہیں ہوگی۔ یعنی شافعیہ کے یہاں جو استہلاک کا مسئلہ ہے کہ فنا ہو جانے پر پاک ہونا، یہ خاص ہے صرف پانی کے ساتھ، کہ پانی اگر زیادہ ہو اور ناپاکی تھوڑی ہو تو پانی جیسے کہ اوپر آیا قلتین کی مقدار ہو، 2 بڑے مٹکے کی برابر ہو تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ خاص ہے صرف پانی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہیں، کوئی اور لکوڈ ہے، کوئی سیال مادہ ہے، کوئی کیمیکل ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ اس کے پاک ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ اسے ناپاک ہی مانتے ہیں، چاہے وہ 2 قلے نہیں کئی قلے کے برابر ہو جائے۔ لیکن ایک صورت میں مذہب شوافع کے اعتبار سے بھی جواز کا قول ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو الکحل پتلی بہنے والی چیزوں میں داخل ہوا ہے وہ اتنا تھوڑا ہو کہ کل عدم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، اس لیے کہ ان حضرات نے لکھا ہے کہ ناپاکی اگر ایسی ہے جو کم ہونے کی وجہ سے آنکھ سے نظر نہ آتی ہو، اس طور پر کہ اگر وہ کپڑے وغیرہ کے رنگ کے مخالف ہو اور وہ کپڑے پر گر جائے تو بھی کم ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہ آئے، یا جیسے پیشاب کے ہلکے سے چھینٹیں اڑے ہوں وغیرہ، تو یہاں ایک قول ان کا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوگی، اگرچہ وہ جس چیز میں داخل ہوئی ہے پانی نہ ہو، اور اسی کو ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، گو بعض شافعیہ نے تصحیح کے معاملے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ یعنی شافعیہ کے یہاں صرف ایک شکل ہے الکحل کے جواز کی کہ وہ کثیر مقدار میں اتنا ہلکا سا ڈالا گیا ہو کہ اس کا ذرا سا بھی کوئی اثر باقی نہ رہ گیا ہو، بالکل جو ہے ختم ہو گیا ہو اس کا اثر، کالعدم ہو گیا ہو، تو پھر اس کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ باقی اگر اس سے ذرا سا بھی زیادہ ہے، تھوڑی سی بھی مقدار زیادہ ہو گئی، پھر ان کے یہاں وہ جو ہے پاک نہیں ہوگا بلکہ ناپاک ہی رہے گا۔ حنابلہ کا مذہب شافعیہ کے مذہب کے جیسا ہی ہے اس مسئلے میں کہ پانی کے علاوہ دیگر پتلی چیزوں میں اگر ناپاکی گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گی، چاہے وہ 2 قلوں سے زیادہ ہو۔ بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کا قول زیادہ سخت ہے، اس وجہ سے انہوں نے نجاست کی اس مقدار کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا جس کا ادراک نگاہ نہ کر سکے، جیسا کہ شافعیہ نے استثناء کیا، بلکہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تھوڑی اور زیادہ نجاست میں کوئی فرق نہیں، اور چاہے اس تھوڑی نجاست کا ادراک نگاہ سے ہو سکے یا نہ ہو سکے، سب کا حکم یکساں ہے، اس لیے کہ ناپاک قرار دینے کی دلیل تھوڑی اور زیادہ نجاست میں کوئی فرق نہیں کرتی، نیز اس میں بھی فرق نہیں کرتی کہ نگاہ سے اس کا ادراک ہو یا نہ ہو، لہذا فرق کرنا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ یعنی حنابلہ کا مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا جلتا ہے کہ ان کے یہاں بھی صرف پانی کے ساتھ خاص ہے کہ کثیر پانی میں اگر ذرا سی نجاست گر جائے تو وہ پاک ہے، باقی اس کے علاوہ اگر کوئی اور سیال چیز ہے، لکوڈ ہے، تو پھر ذرا سی نجاست بھی اس پورے کو کیا کر دے گی، ناپاک کر دے گی، بلکہ وہ شافعیہ جتنی گنجائش دیتے ہیں اتنی بھی گنجائش وہ نہیں دیتے ہیں۔ جیسے شافعیہ کا بھی ماقول میں آیا کہ اگر اتنی باریک سی ہو جیسے پیشاب کے چھینٹے ہوتے ہلکے ہلکے سے، اگر اس طرح کا ذرا سے گر جائے تو چل جائے گا، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ حنابلہ کے یہاں اتنی بھی گنجائش نہیں، ذرا سا بھی گرا
ایک قطرہ بھی، ایک چھینٹا بھی گرا تو وہ ساری چیز جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ گویا حنابلہ کا حکم زیادہ سخت ہے بمقابل شافعیہ کے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ناپاکی والی جو دلیل ہے اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے کہ نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، آنکھوں سے اس کا ادراک ہو سکتا ہو یا نہ ہو، بس ہم اس میں کسی بھی طرح سے فرق نہیں کریں گے۔ جب وہ دلیل عام ہے تو مسئلہ اور حکم بھی عام ہوگا۔ اب تیسری چیز، الکحل پر مشتمل کھانے کی اشیاء۔ بتلایا تھا کہ اس کے 3 طریقے کے استعمال ہیں، تیسرا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عنوان نمبر 124، الکحل پر مشتمل کھانے کی اشیاء۔ کھانے یا پینے کی اشیاء جن میں الکحل شامل ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اسکار کی حد تک نہ پہنچے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک وہ نشہ آور نہ بن جائے وہ حرام نہیں ہے۔ متاخرین حنفیہ نے مذہب جمہور کے مطابق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، لیکن اس فتوے کا محل براہ راست اس چیز کا استعمال ہے۔ لیکن اگر الکحل کو کسی دوسرے مادے کے ساتھ ملا دیا جائے اور الکحل اس میں تحلیل ہو جائے، پوری طرح پیوست ہو جائے، فنا ہو جائے، تو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ تحلیل ہونا اس طرح ہو کہ الکحل کی ماہیت ہی تبدیل ہو جائے، محض اوصاف کا بدلنا استحالہ کے معنی میں نہیں ہے۔ یعنی تیسری بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر الکحل کو کوئی کھانے پینے کی چیز میں ملایا جائے، جیسے چاکلیٹ میں ملاتے ہیں، بسکٹ میں ملایا یا اور کسی چیز میں ملایا گیا، تو اس کا حکم کیا ہے، اس کے متعلق یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ویسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز چائے شراب کے علاوہ ہے تو اس حد تک اس کے استعمال کی اجازت ہے جب تک وہ نشہ آور نہ ہو، یعنی اتنی مقدار کھایا جائے، اتنی مقدار استعمال کی جائے جس کے استعمال کرنے سے آدمی کو نشہ نہ آتا ہو۔ ہاں، نشہ آنے لگے وہ مقدار ناجائز ہوگی، لیکن اس سے کم مقدار ہے تو پھر اس صورت میں اس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن حنفیہ کا فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، جو جمہور کے قول کے مطابق ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار میں نشہ آتا ہے اس کی ذرا سی مقدار بھی جو ہے وہ ناپاک کہلائے گی، اور ناپاک کہہ رہا، اس کا استعمال جو ہے وہ ناجائز کہا جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ اس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا جو تعلق ہے وہ براہ راست اس کے استعمال سے، کہ اگر کوئی آدمی الکحل کو ڈائریکٹ استعمال کرنا چاہے، پینا چاہے، تو اس کا حکم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو کسی چیز میں استعمال کیا جا رہا ہے، ملایا جا رہا ہے، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ الکحل کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے اور پوری طرح وہ تحلیل ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ اوصاف اس کے باقی رہتے ہیں۔ اگر وہ پوری طرح تحلیل ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اس کی ذات کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے، پھر اس کا استعمال جائز ہو جائے گا اور وہ جو ہے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی وصف اس میں باقی نہ ہو، ذات کا کوئی اثر اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تنبیہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ شیرے میں حقیقتاً انقلاب ماہیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو رس ہے جو پکنے کی وجہ سے جم گیا ہے۔ اسی طرح اگر تل کو کوٹ دیا جائے اور اس کا تیل اس کے اجزاء سے مکس ہو جائے تو اس میں تو صرف ایک وصف کا بدلنا ہے، جیسے دودھ پنیر بن جائے، گیہوں آٹا بن جائے اور آٹا روٹی بن جائے، بخلاف شراب جو سرکہ بن جائے اور نمک کی کان میں گر کر گدھا نمک بن جائے، تو یہ سب ایک حقیقت کا دوسری حقیقت میں تبدیل ہو جانا ہے، یہ محض وصف کا انقلاب نہیں ہے۔ لہذا اگر الکحل کی ماہیت کی تبدیلی متحقق نہ ہو بلکہ فقط اوصاف میں تغیر آ جائے تو حنفیہ کے قول پر وہ حلال نہیں ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ میں نے کسی اور کو نہیں پایا جس نے اس کی اجازت دی ہو۔ ابن تیمیہ نے اوصاف کے ختم ہونے کو مستحیل اور فنا ہونے کے حکم میں رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گندی چیزوں کو حرام فرمایا ہے، خون، مردار اور خنزیر کا گوشت وغیرہ۔ اب اگر یہ چیزیں پانی میں گر کر فنا ہو جائیں تو اب خون، مردار اور خنزیر کا گوشت بالکل رہا ہی نہیں، جیسے کہ شراب
اگر پتلی بہنے والی چیز میں مل کر ختم ہو جائے تو اس کا پینے والا شراب کا پینے والا نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پر جو تبدیل ماہیت کی بات ہے استحالہ کی، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ صرف وصف کا بدلنا، جیسے شیرہ ہے تو شیرہ سے پہلے جو چیز تھی شیرہ بننے کے بعد جم جانے کی وجہ سے وہ تو ایک رس بن گیا، اصل چیز تو پہلے تھی وہی ہے۔ یعنی ان دونوں کے درمیان صرف لکوڈ اور جمع ہوئی چیز ہونے کا فرق ہوا اور کوئی فرق نہیں ہوا، تو اس کو ذات کا بدلنا نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح تل ہے، تل ناپاک ہو گیا اور تل کو کوٹ دیا جائے اور اس کا جو ہے وہ بنا لیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اس کو تبدیل ماہیت نہیں کہتے ہیں۔ تبدیل ماہیت ایسی ہے جیسے شراب سرکہ بن جائے، تو اب مطلب یہ ہے کہ شراب کی کوئی بھی بات سرکے کے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ گدا ہے، وہ نمک کی جو کھنڈ ہوتی ہے کان، اس کے اندر گر کر وہ نمک بن گیا، تب اس میں گدا پن ذرا سا بھی نہیں ہے، گدے کی کوئی بھی چیز اس میں پائی نہیں جا رہی ہے، کوئی وصف اس میں نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بات یا کوئی اثر اس میں موجود نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ماہیت کا بدلنا، ذات کا بدلنا۔ تو اگر الکحل اس طرح ختم ہو جائے کہ اس کا کسی بھی طرح کا جو ہے اثر باقی نہ ہو تو اس صورت میں اس کا حکم بدل جائے گا۔ اور اگر اس کے صرف وصف بدلا ہے، جیسے دودھ سے پنیر بن جائے تو دودھ بہنے والا ہے اور پنیر جمع ہوا ہے تو وہ دودھ ہی کی ایک شکل ہے، تو وہاں پر تبدیل ماہیت نہیں ہوئی دودھ اور پنیر کے اندر۔ تو اس طرح اگر صرف ایک آدھ وصف بدلا ہے، چیز نہیں بدلی ہے، تو پھر الکحل کا حکم بدلے گا نہیں، اور وہ بدستور جو ہے اس کا استعمال ناجائز رہے گا۔ صرف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اوصاف کے ختم ہونے کو جو ہے حلال کرنے والا مانتے ہیں کہ بھئی جو چیز ناپاکی کا سبب تھی وہ ختم ہو گئی، لہذا اس کا استعمال جو ہے وہ جائز ہوگا۔ اب یہاں پر اس کے بعد اب وہ جو لکوڈ نہیں ہے، سیال نہیں ہے، شراب کی طرح نہیں ہے، بلکہ جامد چیز ہے، جمی ہوئی ہے، جیسے افیون ہے، بھنگ ہے، آج کل اس کو جیسے ڈرگس کے جو پاؤڈر ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آئے گی، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ رہ گئی جامد مسکرات، جامد یعنی جو جمی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے افیون، بھنگ اور براؤن شوگر، سو یہ چیزیں ناپاک نہیں ہیں اور ان کا جائز استعمال ممکن ہے جیسے علاج میں اور بنانے کے دوسرے مقاصد کے لیے، لہذا شرعاً ان کی بے جائز ہے، جیسا کہ در مختار میں حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ اور مالکیہ میں سے حطاب نے فرمایا ہے، یہی بات ان چیزوں کے بارے میں کہی جائے گی جو عقل کو غائب کرنے والی ہے۔ جو شخص اس کی اتنی مقدار استعمال نہیں کرتا جو عقل کو غائب نہیں کرتی، اس کو یہ اشیاء بیچنا جائز ہے، نیز جس کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ وہ اس کو استعمال کرنے والے کے ہاتھ فروخت نہیں کرے گا تو اس کو بھی بیچنا جائز ہے۔ ان کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ بائع کو اگر یہ معلوم ہو کہ مشتری کسی غیر مشروع مقصد کے لیے اس کا استعمال کرے گا تو اس کے ہاتھ بیچنا جائز نہیں ہے۔ حنفیہ نے یہ قید ذکر نہیں کی ہے اور اسی پر وہ اختلاف اور تفصیل منطبق ہوگی جو ہم انگور کا شیرہ اس شخص کو بیچنے کے بیان میں ذکر کر رہے ہیں جو اس کی شراب بنائے گا شروط عقد کے بیان میں۔ لیکن یہاں ہمارا مقصود یہ ہے کہ اس کا مباح استعمال ان کے نزدیک ممکن ہے، لہذا اس مباح غرض سے اس کو بیچنا جائز ہے۔ اب یہاں افیون وغیرہ جو جمی ہوئی چیز ہیں جامد، ان کے متعلق حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس کا دوا وغیرہ میں استعمال ممکن ہے، کسی اور چیز میں استعمال ممکن ہے، وہ نشے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب نشے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان کا جائز استعمال ہو سکتا ہے تو پھر ان کی خرید و فروخت جائز ہوگی، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ مالکیہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ایسے آدمی کو نہیں بیچا جائے گا جو شراب بیچنے والا ہے، یعنی اس سے شراب بنانے والا ہے یا ایسی چیز بنانے والا ہے جو نشہ آور ہو۔ حنفیہ نے اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی ہے، لیکن اس کے متعلق جو حنفیہ کا موقف ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے تعاون علی المعصیت والا، کہ انگور کا شیرہ ایسے آدمی کو بیچنا جو اس سے شراب بنانے والا ہو، تو اس کے متعلق جو اختلافات اور تفصیل پہلے آئی ہے، حنفیہ کے نزدیک وہی تفصیل یہاں بھی ہوگی۔ اللہ اعلم۔